مولانا رومی کا پورا نام مولانا محمد جلال الدین رومی ہے۔ یورپ میں ان کو رومی کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ مسلمان انہیں مولانا رومی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آپ 1207 میں افغانستان میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1273 میں ترکی کے شہر کونیا میں ہوئی۔ آپ 13ویں صدی عیسوی کے بہت بڑے اسکالر اور شاعر تھے۔ مولانا رومی کا کام کسی ایک ملک کی سرحد کا پابند نہیں۔ پچھلے 700 سالوں سے ترکی، آذربائیجان، ایران، افغانستان، ہندوستان اور پاکستان کے لوگ مولانا رومی کے کام سے روحانی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے کام کو سراہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر مولانا رومی سب سے مشہور شاعر جانے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ بکنے والے شاعر بھی مولانا رومی ہی ہیں۔ مولانا رومی ویسے تو فارسی زبان کے شاعر اور ادیب تھے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے کام میں ترکی اور عربی زبان کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مولانا رومی کے لکھے گئے کام کو مختلف زبانوں میں ترجم کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ ترجمے ترکی اور آذربائیجان کی زبانوں میں کیے گئے۔ تو آج انہی کی لکھی گئی ایک کتاب حکایات رومی سے آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک شخص اندھیری رات کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ٹھوکر لگی اور وہ کیچڑ میں گر گیا۔ وہ اٹھا، اپنے گھر واپس گیا، کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں اسے دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوسری بار کیچڑ میں گرا۔ پھر اٹھا، گھر چلا گیا، کپڑے تبدیل کیے اور تیسری دفعہ نماز کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ایک شخص چراغ لیے کھڑا تھا۔ وہ شخص اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں مسجد تک لے گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر وہ شخص دروازے پر رک گیا اور نمازی مسجد کے اندر چلا گیا۔ اس نے نماز پڑھی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف جب لوٹا اور مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا وہ چراغ والا شخص ادھر ہی کھڑا تھا جو اس نمازی کا منتظر تھا۔ تو اس نمازی نے اس شخص سے پوچھا، بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کون ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ تو نمازی نے جواب دیا کہ میری نماز رہ جانے کی وجہ سے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن تم خود مجھے چراغ کی روشنی میں مسجد تک لے کے آئے ہو۔ تو ابلیس نے جواب دیا، جب تمہیں پہلی دفعہ ٹھوکر لگی تو اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب تمہیں دوسری دفعہ ٹھوکر لگی تو اللہ نے تمہارے سارے خاندان کے گناہ معاف کر دیے۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں تیسری دفعہ ٹھوکر لگی تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تمام گاؤں کے گناہ معاف کر دے، اس لیے میں چراغ لے کر پہنچ گیا۔ تو دوستو، اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کی خاطر قدم بڑھاتا ہے تو انسان کا بدترین دشمن ابلیس بھی اس کے لیے راستے میں روشنی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔